اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ جی جناب، سوال ہوتا ہے کہ کیا زمین و آسمان امام حسین کے لیے خون روئے؟ کیا زمین و آسمان امام حسین کے لیے خون روئے؟ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میں آج۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآنی آیت ایک رکھوں گا، اس کے بعد دیگر کتب سے حوالہ جات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ سورہ دخان پارہ 25 آیت نمبر 29۔ کیا ہے آیت؟ پھر پڑھتا ہوں۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ آیت نمبر 29 سورہ دخان پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ امیر المومنین تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک دشمن خدا اور دشمن رسول کا گزر ہوا۔ اسے دیکھ کر آپ نے یہ آیت پڑھی جو ابھی میں نے پڑھی۔ پھر کچھ دیر بعد امام حسین کا وہاں سے گزر ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد امام حسین کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس پر یعنی مولا حسین پر آسمان روئے گا اور زمین روئے گی۔ پھر فرمایا، آسمان یا تو یحییٰ بن زکریا پر روئے یا حسین بن علی پر روئے گا۔ حوالہ جات: تفسیر برہان جلد نمبر 7، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 7، تفسیر قمی جلد نمبر 2۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے منقول ہے کہ آسمان و زمین سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے کسی کے لیے نہیں روئے۔ یعنی زمین اور آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے نہیں روئے۔ آفتاب ان پر رویا اور اس کا رونا یہ تھا کہ سرخ نکلتا تھا اور سرخ غروب ہوتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آسمان سے خون کا ترشح ہوتا تھا کہ اگر سفید کپڑا ہوا میں پھیلا دیا جاتا تھا تو وہ خون سے سرخ ہو جاتا تھا، اور زمین سے جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون جوش مارتا تھا۔ قصص الانبیاء اردو ترجمہ صفحہ نمبر 697، علامہ مجلسی کی کتاب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کی حجت اور معصوم نبی تھے، ان کو بے دردی سے قتل کر کے ان کا سر قوم کی بدترین اور فحاشہ عورت کو تحفہ میں دیا گیا۔ کتاب مناقب ابن شہر آشوب میں ہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کو لاکھوں ولد الزنا یزیدیوں نے بھوکا پیاسا پردیس میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔
اور اس کے ساتھ بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور سارے دوست اور انصار قتل کر دیے گئے۔ ان کے گھروں کو لوٹا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ وہ مولا حسین کی کیسی بربادی تھی کہ جس پر آسمان و زمین، مٹی، آسمان، زمین، مٹی، حیوان، پرندے، مچھلیاں، سورج، سمندر اور ہوائیں، پانی آنسو نہیں بلکہ خون روئے، یہ سب امام کی محبت میں اور ان کی مظلومیت پر خون بہا رہے ہیں۔ خون رونا ان سب کی فطرت اور جبلت میں شامل نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی اللہ ان سے خون کا پرسہ دلوا رہا ہے۔ حوالہ جات: بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 201، بہار الانوار جلد نمبر 45 باب نمبر 40۔ امام کی شہادت کے بعد زمین آسمان کا رونا، سورج چاند کا گرہن لگنا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب اس بارے میں تھوڑا ایک اور سوال کہ کیا انبیاء کا خون بھی کربلا معلیٰ میں بہا؟ کیا انبیاء کا خون بھی کربلا معلیٰ میں بہا؟ تو اس کے لیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کربلا معلیٰ میں جنت کے باغ سے باہر آنے کے بعد حضرت آدم و حوا کے مابین جب قدرت نے فراق ڈال دیا تو جناب آدم بی بی حوا کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ جب سرزمین کربلا میں آئے تو آپ کا دل تنگ ہو گیا، طبیعت مغموم ہو گئی، اور جب مقام شہادت امام حسین علیہ السلام پر آئے تو ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے اور پاؤں سے خون ٹپکنے لگا۔ حضرت آدم کا خون رونا۔ عرض کیا بار الہ کوئی دوسرا ترک اولا تو نہیں ہوا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ میں گرا ہوں اور میرا خون کیوں بہنے لگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آدم یہ سرزمین کربلا ہے، یہی جگہ ہے مقتل حسین، یہ جگہ مقتل حسین ہے، اسی جگہ آپ کا فرزند حسین علیہ السلام مظلوم اور پیاسا ہی شہید ہوگا۔ حضرت آدم نے پوچھا میرے حسین پر ظلم کرنے والے کا نام کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے بتایا یزید ہوگا۔ حضرت آدم نے 4 مرتبہ یزید اور اس کے تمام معاونین پر لعنت کی، بہتا ہوا خون خود بخود رک گیا۔ کتاب دمت الثاقبہ جلد نمبر 2، دمت الثاقبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کربلا معلیٰ میں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے سفر میں گھوڑے پر سوار سرزمین کربلا سے گزرے۔ جب آپ مقام قتل پر آئے تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی، حضرت ابراہیم زمین پر آئے، سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ عرض کی بار الہ کیا کوئی ترک اولا ہوا ہے؟ جبرائیل آ کر رب جلیل کی طرف سے سلام کے بعد عرض کیا ترک اولا نہیں ہوا، یہ مقتل حسین علیہ السلام ہے، اس کی یاد میں اس کے نام پر تیرا خون بہایا گیا ہے۔ ابھی قاتل حسین پر لعنت کر کے خون رک جائے گا، ابھی قاتل حسین پر لعنت کر خون رک جائے گا اور زخم مندمل ہو جائے گا۔ جناب ابراہیم نے قاتل حسین پر لعنت کی، خون رک گیا۔ دمت الثاقبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53۔ ہر نبی کو کربلا معلیٰ میں کسی نہ کسی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ قصص الانبیاء کتاب میں دیکھیں، مجلسی صاحب کی بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 301۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کربلا میں واقعہ کربلا سے پہلے غم حسین میں خون بہانے کا حکم دیا۔ بہار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82-84۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تمام حوالہ جات، تمام بات میں نے کر دی۔
2 सवाल का जवाब इसमें दे दिया मैंने। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपना, अपने बच्चों का, अपने वालिदैन का और अपने वतन पाकिस्तान का, अपने दीन इस्लाम का ख्याल रखें। मौला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन हक़ाइक़ के रूई से जो भी सवाल करे कि खून का पुरसा मौला हुसैन के लिए देना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है, इसका जवाब आपको मिल गया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहदार। अल्लाह हाफ़िज़।